نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ مخارج الحروف کے سبق نمبر 4 میں ہم ہونٹ کے بارے میں، ناک کے بارے میں اور منہ کے خالی حصے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ ہونٹ کو عربک میں کیا کہا جاتا ہے۔ ہونٹ کو عربک میں شف کہتے ہیں، شف، اور اس کی جمع ہے شفتان یا شفتین۔ شف کی جمع ہے شفتان یا شفتین۔ مخارج کی ادائیگی میں ہونٹوں کی 2 قسم استعمال کی جائیں گی۔ سب سے پہلے بند ہونٹ، یعنی جب ہم دونوں ہونٹ ملا لیتے ہیں، اس کو عربک میں کہتے ہیں اطباق شفتین، اطباق شفتین۔ اس طرح 2 قسم جو ہماری استعمال ہونی ہے وہ ہے گول ہونٹ، جس طرح ایک ہم ہونٹ بند کرتے ہیں، دوسرا گول ہونٹ۔ جیسے ہم ہونٹ گول کر کے واو واو ادا کریں گے، اس کنڈیشن کو عربک میں کہتے ہیں انضمام شفتین، انضمام شفتین یعنی گول ہونٹ۔ اب ناک کی طرف آتے ہیں۔ ناک کا وہ حصہ جو آواز کے کام آتا ہے، یعنی بانسا، ناک کا بانسا، اس کو عربک میں کہا جاتا ہے خشیوم۔ ناک کا بانسا خشیوم۔ ایک مخارج کی ادائیگی میں ناک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں منہ کا خالی حصہ۔ جب ہم منہ بند کرتے ہیں تو زبان اور تالو کے بیچ میں ایک خلا آتا ہے، یعنی خالی حصہ۔ اس کو عربک میں جوف یعنی جوف دہن کہتے ہیں، جوف دہن۔ مخارج کی ادائیگی میں اس حصے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے جو پچھلے، جس طرح ہم نے پڑھا، ہمارا جو پچھلا سبق ہے جس میں ہم آواز نکالنے میں 5 حصوں کا استعمال کیا، جس میں ہو گئے، جن کے نام یاد ہم نے کرنے ہیں، ان میں سے ایک آسانی سے میں ان کے بارے میں آپ کو آسانی سے بتاتی ہوں خالی عربک میں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو میں آپ کو آسانی سے سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھے تھے لسان یعنی زبان، جو 5 حصے میں مخارج، جو 5 حصے جن کو مخارج میں ادا ہوں گے، اس میں ہے لسان یعنی زبان۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے حلق، حلق یعنی گلا۔ پھر پڑھا شفتین یعنی ہونٹ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا خشیوم یعنی ناک کا بانسا۔ پھر پڑھا جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ۔ میں آسانی لفظوں سے سمجھا رہی ہوں، جو میں تعریفیں ساتھ کرتی ہوں اس کو آپ کو چیزوں کا نام یاد ہونا چاہیے۔ اور جب ہم حروف جو ہیں وہ یاد کریں گے تو اس کے بعد آپ حروفوں کی تعریف نہ سنائیے گا، بس آپ مجھے یہ سنا دیجئے گا، حروف سنا دیجئے گا، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو چیزیں واقعی یاد ہیں۔ جب وہ آپ حرف ادا کریں گے تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، مجھے یہ سمجھ آ جائے گی آپ نے ٹھیک حرف کو ٹھیک مخارج سے نکالا ہے۔ اچھا، خشیوم یعنی ناک کا بانسا۔ پھر پڑھا جوف دہن، جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ۔ عربی میں نام پھر میں دہراتی ہوں، لسان، حلق، شفتین، خشیوم، جوف دہن،
ان تمام حصوں کے نام آپ نے زبانی سمجھ کر یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ مخارج کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔